السلام علیکم، میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 9 تاریخ ہے دسمبر 2022 کی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے اور یہ سال آپ کا کسی ایک ایسے ریزولوشن پر اینڈ ہوگا جو آنے والے سال میں آپ کے لیے بہت ساری بہتریاں آپ کی پرسنل زندگی میں اور اوور آل آپ کے خاندان کے لیے لے کر آئے گا۔ اچھا جی، تو موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے آج میں سٹارٹ کروں گا اس ایک بات سے جس کے اوپر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی صحافت دونوں جو ہیں وہ فکسیٹ کیے ہوئے ہیں پچھلے کافی عرصے سے، اور وہ ہمیشہ ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ۔ اور خبر یہ ہے سب سے پہلی کہ جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو صدر ہیں عارف علوی، ان کے ساتھ 2 سے 3 ملاقاتیں کر چکے ہیں اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ انہوں نے حکومت کے جو سوالات ہیں اور جو اپریہنشنز ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ اور بہت ساری ایسی چیزیں وہ صدر عارف علوی تک پہنچائیں ان دو ملاقاتوں کے اندر۔ اب اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ صدر صاحب کے پاس بھیجیں گے اور اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ دیں گے۔ عمران خان صاحب نے اس مقصد کے لیے ایک بڑے ہی اپنے جو کہنا چاہیے کہ وفادار ساتھی جو ہیں ان کو چنا ہے اس مقصد کے لیے۔ ان کا نام ہے جی سینیٹر شبلی فراز۔ اب وہ اپنے آپ کو فی الحال سینیٹر کہلانا پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے پڑے گا۔ بہرحال شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت لائل رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا کام بھی کیا ہے پچھلے سالوں میں، اور بڑے ووکل ہیں، ہمیشہ بڑھ چڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کا موقف بیان کرتے ہیں۔ تو کل اب وہ ملیں گے صدر عارف علوی سے، اور ان کو جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہیں ان کے فیصلوں اور جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اسمبلیوں کے تحلیل کرنے، خاص طور پر پنجاب کی اسمبلی سے متعلق، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو وہ آگے آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ جلدی الیکشنز کا ہونا ہے، مارچ سے پہلے الیکشن چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان ساری چیزوں کے بارے میں صدر صاحب کو آگاہ کریں گے، اور صدر صاحب جو شبلی صاحب ہیں ان کو بتائیں گے کہ حکومت اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ صدر صاحب نے کل ہی ایک تقریب میں یہ کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جب ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اے پولیٹیکل ہے اور ہم لوگ پیچھے ہو گئے ہیں اور ہم کسی قسم کا کوئی سیاسی کردار ادا نہیں کرنا چاہتے، تو سیاستدانوں کے لیے اور سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے تمام تر جو جتنے بھی ان کے آپس کے ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا مزید تبدیلی آتی ہے۔ اسی ضمن میں دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن کے جو ٹکٹ ہولڈرز اور جو آگے آنے والے الیکشن کے اندر جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان لوگوں کی ملاقات ہوئی زمان پارک میں عمران خان صاحب سے۔ اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے بات کی۔ اب اس میڈیا ٹاک کے درمیان کچھ سوالات ان سے کیے گئے کہ سب سے پہلے تو ان سے پوچھا گیا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر ان کا جواب بڑا معنی خیز ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر غور کیا جائے ان کی لینگویج کے اوپر اور ان کے طریقہ کار جس طریقے سے انہوں نے سوال کو ہینڈل کیا ہے، ان سے پوچھا یہ گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب ایسا لگتا نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، تو اس کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کاف یہ چاہتی ہے اور اگلا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے تو ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ یہ فواد چودھری صاحب کے کہنے کا مطلب میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کا بیان آپ بہت جگہ چل بھی رہا ہوگا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کاف اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق میں رکھنا چاہتی ہے تو ان کو چاہیے اور ان کو تحلیل کرنی پڑے گی پنجاب کی اسمبلی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی مختلف اوقات پر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب بھی عمران خان صاحب کہیں گے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اپنی اس بات پر پورا اترے گی۔ تو یہ اشارہ دیتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں بھی ہے، کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، یہ بات زبان زد عام ہے کہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ اور چیف منسٹر پنجاب نے یعنی پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو بڑا کھل کر یہ بتایا کہ اگر آپ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو بے شک میں وزیر اعلیٰ تو رہوں گا، لیکن جو روزمرہ کے کام ہیں اور الیکشنز ہونے تک جو چیزیں فائنلائز ہونی ہیں، جو انٹرم سیٹ اپ یعنی جو عبوری سیٹ اپ آئے گا جس نے الیکشنز کروانے ہیں، یہ ساری چیزیں کھٹائی میں پڑ سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے لیے نقصان کا باعث ہوں، اور آپ کا پنجاب میں رہنا یعنی کہ عمران خان صاحب کا پنجاب میں رہنا بھی بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو بتائی ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی تک فی الحال کوئی جو ہے نا بڑا ہارڈ سٹیپ نہیں اٹھایا گیا خان صاحب کی طرف سے اسمبلیوں کے تحلیل کیے جانے کی طرف۔ اچھا، یہ تو ہو گئی پاکستان تحریک انصاف اور جو ایک ہماری ایک یوزول جو بات چیت ہوتی ہے۔
نیکسٹ چیز جس کے اوپر میں آپ لوگوں کو لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں، وہ ہے جی ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان سے۔ دیکھیں ان ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جب تک اپنے آس پاس کے ممالک اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے تو ہمیں چیزوں کا اندازہ اچھے طریقے سے نہیں ہوگا۔ ہندوستان آج میں اس لیے اب اس کی خبر آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں کیونکہ وہاں پر بھی ہوئے ہیں الیکشنز، اور یہ الیکشن ہوئے ہیں ان کی 2 ریاستوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دلی کی میونسپیلٹی جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کا جو الیکشن ہے وہ بھی ہوا ہے۔ اب ان 2 ریاستوں کا موازنہ بہت چھوٹے سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئے۔ ایک طرف کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مودی میجک، یعنی مودی کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ گجرات میں جو الیکشن ہوا ہے تو گجرات کے الیکشنز کی ڈیٹیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 182 سیٹیں تھیں گجرات الیکشن کی اسٹیٹ کی، اور اس میں سے 156 جو ہے وہ مودی سرکار یعنی کہ بی جے پی نے حاصل کی ہیں۔ بہت ہی زبردست اور شاندار قسم کی جیت ہے، اور واقعی جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ مودی میجک یعنی کہ مودی جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بولا، یہ بات سچ ہے۔ لیکن اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ 2 اور پارٹیاں، کانگریس نے کچھ سیٹیں لیں، 17 سیٹیں کانگریس کے پاس آئیں اور 5 سیٹیں عام آدمی پارٹی کے پاس آئیں۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ عام آدمی پارٹی اس سے پہلے جو ہے وہ گجرات کے اندر اس طریقے سے موجود نہیں تھی۔ دوسری طرف جو الیکشن جس نے ذرا تھوڑا سا مودی سرکار کو تھوڑا سا پریشان، ہماچل پردیش جو دوسری ریاست جس کے اندر الیکشن ہوا، اس کے اندر بی جے پی کو بڑی ہی شکست زبردست قسم کی ہوئی ہے، اور اس کی ٹوٹل جو کل نشستیں تھیں وہ 68 تھیں، 68 میں سے 40 جو ہیں وہ کانگریس کے پاس گئی ہیں، 25 بی جے پی کے پاس ہیں اور باقی دوسرے امیدواروں کے پاس گئی ہیں۔ تو یہاں پر کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا تھا کہ ہماچل پردیش کے اندر وہ مودی کا جادو کیوں نہیں سر چڑھ کر بولا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کے اوپر نظر اگر رکھی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں پر انتہا پسندی ہے وہاں پر جو ہے مودی سرکار جو ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کرتی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے مودی سرکار نے اپنے بہت سارے ایسے لوگ جو جیل کے اندر تھے، جن کے اوپر ریپ اور باقی کرپشن کے الزامات تھے اور وہ قید تھے، ان کو صرف اور صرف اس لیے باہر نکالا کیونکہ ان کو گجرات کے اندر اپنی الیکشن کیمپین چلانی تھی۔ یہ چیز میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہوگا اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہمارے ملک پاکستان کی سیاست وہاں بھی ہو رہی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جو 2 اور ریاستیں ہیں، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہے، اب وہاں پر بی جے پی کی حکومت نہیں تھی، لیکن بی جے پی نے کیا یہ کہ وہاں پر جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، کبھی طیارہ اڑتا ہے تو کبھی کیسز بنتے ہیں اور لوگوں کو توڑا جاتا ہے، کبھی سندھ ہاؤس کا نام لیا جاتا ہے، تو ان دونوں ریاستوں میں بھی یہی ہوا اور آخرکار بی جے پی نے یہاں پر بھی اپنی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو حال دونوں ملکوں کا کچھ ایک ہی جیسا ہے، لیکن وہاں پر جو جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے مودی کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے بہت ترقی کی ہے اپنی معاشی طور پر، اور ہندوستان کا جی ڈی پی آپ کو پتہ ہے، آپ دنیا کی کوئی بھی بڑی کمپنی اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر جو اس کا سی ای او ہوتا ہے وہ ایک ہندوستانی ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہندوستان کے جو گریجویٹس ہیں جو وہاں سے تعلیم حاصل کر کے باہر جاتے ہیں وہ بڑے ریلائبل ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے پوری دنیا میں ہندوستانیوں کی جو ان کو بڑا اچھے طریقے سے ریپرزینٹ۔ اچھا جی، تیسری جو چیز ہے اس کے اندر بڑی کل سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، کیوں بات ہو رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ڈیلی میل ایک اخبار ہے جی، آن لائن بھی ان کا مطلب معاملہ ہے اور ویسے بھی، تو ڈیلی میل نے جو ہے وہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان سے معافی مانگی ہے، اور ان سے معافی مانگنے کے لیے انہوں نے جو اپنا جو ان کا سیگمنٹ ہوتا ہے کلیریفیکیشن اور کریکشن کا، اس کے اندر انہوں نے وہ شائع کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک آرٹیکل ہمارے ہاں لکھا گیا تھا 14 جولائی 2019 کو، اور اس کی بیس تو یہ جو کلیریفیکیشن اور معافی نامہ جو ڈیلی میل نے شائع کیا ہے کل، انہوں نے کہا جی کہ یہ نیب ایک پاکستان کا ادارہ ہے، وہ تحقیقات کر رہا تھا، ان تحقیقات کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ بات شائع کی تھی، لیکن جیسا کہ اب ساری معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں، نیب نے کسی قسم کی کوئی رانگ ڈوئنگ یعنی کہ ایسی کوئی چیز شہباز شریف صاحب کے اوپر ثابت نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم شہباز شریف صاحب سے معافی مانگتے ہیں۔ اب کل سے مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اور ایک بڑی اچھی ٹویٹ میرے سامنے آئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ اس طریقے سے کہ جو برطانوی اخبار ہے ڈیلی میل، اس نے دل سے معافی نہیں مانگی۔ تو آج کچھ ایسی باتیں ویسے سامنے آ بھی رہی ہیں، ابھی بہت سارے ہمارے جو مایا ناز اور ملک کے بڑے بڑے اینکرز ہیں اور لوگ جو سوشل میڈیا اسپیس کے اوپر موجود ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کورٹ کے باہر ہی کوئی سیٹلمنٹ ہوگی، یعنی ان کو برطانیہ کے سسٹم اور ان کی ساری چیزوں کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال
پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی والوں نے بھی وزیر اعظم صاحب جب برطانیہ گئے تھے تو ایک پرانی ویڈیو چلا کے دیکھی جس میں شہباز شریف صاحب اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے وہ چارج شیٹ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے, اور اس ویڈیو کا کہ یہ شاید پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی اور اوور آل یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تب شو ہوتی ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلے کسی چیز کی غلطی کا تو آپ اس کی تصحیح کریں اور آپ اس کو مانیں. لیکن شاید ہمارے ہاں بھی کلچر اتنا ایوالو یہ ہوا نہیں ہے. ایران کے اندر میں روزانہ کی بیس پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ایران کے اندر جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور جس طرح لوگ باہر سڑکوں پر خاص طور پر خواتین نکلی ہوئی ہیں, تو کل سے جو ہے ایران کے اندر یہ جو ماشا امینی کے قتل کے بعد جو مظاہرے ہو رہے تھے, تو جو مظاہرین تھے ان کے اوپر جو کیسز چلنے تھے تو ان میں پہلے شخص کو پھانسی دی گئی ہے. اب اس شخص کو پھانسی دینے کے بعد اس کا سب سے پہلا جو ریئیکشن ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے اور مزید پابندیاں لگا دی گئی ہیں ایران کی طرف. دیکھیے ہم ایران کی پالیسیز کے اوپر علیحدہ سے بات کبھی کریں گے اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایرانی حکومت کام کرتی ہے. لیکن امریکہ کا ایران کو یہ کہنا کہ ہم آپ کے اوپر پابندیاں لگائیں گے تو شاید امریکہ کو یاد کرانا پڑے گا کہ افغانستان میں اس نے کیا مظالم ڈھائے ہیں, اس نے مصر میں کیا مظالم ڈھائے ہیں, اس نے عراق میں کیا کچھ کیا ہے, ابو غریب جیل میں اور گوانتانامو بے میں کیا کچھ ہوتا تھا, انسانی حقوق کی پامالیاں کہاں کہاں انہوں نے کی ہیں. بہرحال ان ساری چیزوں کے اوپر مزید میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے لیے ایک پراپر ویب سیریز بھی لے کر آؤں گا اور آپ کو یہ ساری انفارمیشن. لاسٹ میں جی آج پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریکوڈیک کا جو معاہدہ ہے جو 2006 میں ہوا تھا, اور 2006 میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک فریق تھی اور باقی دو جو فریق تھے, ایک تھا اینٹو فیگسٹا PLC اور تیسرا تھا بیرک گولڈ کارپوریشن. بیرک گولڈ جو ہے وہ ایک کینیڈین کمپنی ہے. اچھا یہ جو تین کمپنیاں ہیں یہ معاہدہ 2006 سے لے کے 2013 تک جب آتا ہے 2011 تک آتا ہے تو جو ہماری صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی اس نے جو بیرک گولڈ ہے اس کا جو لیز ہے اس کو رینیو کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر یہ معاملہ ظاہر سی بات ہے کہ کورٹس میں جاتا ہے, پاکستان کو انٹرنیشنلی اس کے اوپر جرمانہ ہو جاتا ہے. پھر 2013 کے اندر یہ دوبارہ سے اس معاہدے کو دیکھا جاتا ہے, اس کو ری رائٹ کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی تھی پاکستان میں ریکوڈک کے معاملے پر, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس کے اندر تمام تر جو قانونی چیزیں ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور جو صوبائی جو حقوق ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا. بہرحال فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئیں اس سال اکتوبر میں جب صدر مملکت نے سپریم کورٹ کو یہ لکھا کہ آپ اپنی رائے دیں اس معاہدے سے ریلیٹڈ. تو سپریم کورٹ نے اپنا جو محفوظ فیصلہ ہے آج وہ ڈیٹیلڈ فیصلہ جاری کیا ہے. اس کے اندر ایک تو بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم نے تمام تر جو انٹرنیشنل جو وکلاء جو ہمیں اس معاملے کے اوپر مدد کر سکتے تھے ان سے ہم نے رائے لی. پھر اس کے بعد ہم نے قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین سے رائے لی, اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے آئین اور قانون کے متضاد نہیں ہے, یعنی کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہے. ایک چیز. نمبر دو, کورٹ نے یہ کہا کہ اس سے بلوچستان کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی اور بہت ساری اور کمپنیاں ان کمپنیوں کی طرح جو زیادہ پیسے یا زیادہ ڈالرز انویسٹ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی پاکستان میں آئیں گی. بلوچستان میں سے کچھ لوکل لیڈرز کی طرف سے اس کو بڑا خوشائند قرار دیا جا رہا ہے, ان کی ٹویٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک حقیقی طور پر تبدیلی کا جو ہے وہ وقت آئے گا, ہم ہوپ کرتے ہیں. اچھا اس کے اندر جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ شیئرز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ 25% شیئرز جو ہیں وہ بلوچستان گورنمنٹ یا بلوچستان کے لوگوں کے ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو باقی ماندہ 25% ہیں ان کو 8.33% کے حساب سے 3 گورنمنٹ آف پاکستان کی جو کمپنی ہیں ان کے پاس ہوں گی, اور جو بقایا 50% ہے وہ ان دو کمپنیز کے پاس جائیں گے. تو یہ ہے نیوز ریکارڈنگ. آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید انفارمیشن اور نیوز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.